فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے دو بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے اس حدیث ثقلین کا اقرار کیا ہے، سب نے اسے مانا ہے، اور صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو میں آپ کے سامنے الفاظ پیش کرنے والا ہوں، کہ صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ پہلے 500 سال میں جتنے بھی شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے، انہی الفاظ سے لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ ختمی مرتبت نے میدان غدیر خم میں کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلَ بَيْتِي۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اس لیے میں نے ان الفاظ کو دہرایا کہ حبیب خدا نے فرمایا، اور بے انتہا صحابہ اس کے راوی ہیں، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ قرآن کے مفسر مبین اہل بیت ہیں، آل محمد ہیں، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی یہ سمجھو کہ قرآن ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ جانا کہ قرآن بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو اب کہا میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹ ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ اب دوسری یعنی آپ حدیث کا موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے؟ بالکل، اصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کام سے تو نہیں کہا، صحابہ سے کہا، ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے۔ انی تارکن فیکم، یہ روایت بھی صحیح ہے سر؟ کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی جو اہل بیت، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہیں۔ اگر آپ کبھی چاہیں تو چلیں، آپ کا جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا تھا انشاءاللہ۔ بالکل اس پہ بالکل، انجینئر صاحب سے جواب لیں گے۔ اب دیکھیں، جواب اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسری حدیث جھوٹی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے۔ دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں، ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام، مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا۔ اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا، 2 صفحے، 3 صفحے، ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے، تو وہ جملات تو کئی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے، دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ جب میری اہل بیت کا ذکر آئے تو خدا خوفی کرنا، خدا کو یاد رکھنا۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، کیا کوئی شخص کسی مکتب فکر کا جو اہل سنت والجماعت ہونے یا سلفی ہونے یا اہل حدیث ہونے کا دعوے دار ہے، ان مکاتب فکر سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری بات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 مناقب اہل بیت میں یہ حدیث. تیسری چیز اب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ، مسلمان کا عقیدہ امام حسین کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام پر تو ہے نا. کوئی ذکر حسین کا اگر منکر بنتا ہے، مودت اہل بیت کی بات کو اہم نہیں جانتا، محبت اہل بیت کے معاملے میں اس کی افس اور بٹس ہیں، ایک طرف رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹیگریٹی پر، حضور کے ذات پر ایمان تو کامل ہے. آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے اجتماع میں، اب بات تو وہاں کرتے تھے، سامنے سامعین تو صحابہ ہوتے تھے نا، مگر پہنچاتے کس کو تھے؟ پوری امت کو پہنچاتے تھے، اور قیامت تک کی امت کے لیے. یہ جو قیامت تک کی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے خوف کرنا، آپ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ ایک سیکنڈ کے لیے خیال ذہن میں لائے آپ کافر ہو گئے. حضور کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ کوئی حضور کے کسی حکم اور عمل کو اقربا پروری سے معاذ اللہ منسوب کرے. آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر حکم ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے. تو جب آقا علیہ السلام اہمیت دے کے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے امت کو فرما رہے ہیں کہ میری اذکرکم، میں تمہیں یاد کراتا ہوں نہ بھولنا خدا کو جب میری اہل بیت کے ساتھ معاملے کا وقت آئے. جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، تو آپ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا منشا دے رہے ہیں، خدا کو نہ بھولنا میری اہل بیت کے معاملے میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، یعنی بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی ان چیزوں میں بڑا عظیم وزن ہے. ثقلین، ان کو ہلکا نہ جاننا. ثقلین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں ذکر حسین اور محبت حسین اور مودت اہل بیت کی اہمیت بتا رہا ہوں. ان کو ہلکا نہ جاننا، ایسے نظر انداز نہ کر دینا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ضروری نہیں. دین آپ نے اور ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بھیجا اور رسول نے بتایا اور ہمیں پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا ہے دین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا اس سبجیکٹ پر ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی. فرماتے ہیں لوگوں، میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے 2 بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت. جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے.